سم جس لڑکی کی خاطر اس کے شوہر کو مار چکا تھا وہی لڑکی اس کے بھائی کی بیوی بن چکی ہے۔ جیسے ہی وہ حویلی میں اپنی محبت کو اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھے گا تو اس کا کیا ری ایکشن ہونے والا ہے؟ کیا اگلا قدم اب اس کے بھائی کی موت ہوگی؟ کیا وہ اپنے بھائی کی جان لے لے گا یا پھر وہ ربیہ اور سربلند کی طلاق کروا کر ربیہ سے شادی کرے گا، یا پھر وہ سربلند کی منتیں کرے گا کہ وہ میری محبت ہے، اس کی خاطر تو میں نے اس کے شوہر کو بھی مار ڈالا، تم اس کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتے ہو؟ ایک بھائی کی موت کی سزا مل گئی اور دوسرے بھائی نے اپنے کیے کی معافی مانگ لی۔ جی ناظرین، سربلند سہراب کے خلاف جرگہ بٹھاتا ہے اور یہاں سہراب کی وہی ساری حقیقتیں سامنے آتی ہیں جو اب تک چھپی ہوئی تھیں، لیکن اصلی ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب تورسم خود جرگے میں پہنچ جاتا ہے۔ تورسم اپنے کیے پر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی ہر خطا کی معافی مانگتا ہوں اور اپنے ہی بھائیوں کے خلاف جا کر بہت بڑا گناہ کیا ہے اور وہ اپنی ہر غلطی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن تورسم یہاں ایک اور بہت بڑا خطا کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کے سگے ماموں زعفران خان نے اسے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف استعمال کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنے ماموں کا قتل کیا ہے۔ اس کے بعد تورسم جرگے میں وہ ویڈیو ایویڈنس بھی پیش کرتا ہے جہاں سہراب اور زعفران خان کی ملاقاتیں اور ان کی پلاننگ سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی سہراب کا اصل مقصد صرف گھر میں فتنہ پیدا کرنا ہی نہیں تھا بلکہ وہ حویلی میں ہر کسی کو مارنا چاہتا تھا۔ یہ جب سب کچھ سرداروں کے سامنے آتا ہے تو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ تمام ثبوت دیکھتے ہوئے سہراب کے لیے بچنے کا کوئی رستہ نہیں رہتا۔ جرگہ سہراب کی موت کی سزا سنا دیتا ہے۔ دوسری طرف شیریں بوئی سہراب کی حقیقتیں سمجھ چکی ہوتی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جو شخص اپنی پرورش کرنے والی ماں، اپنے بیٹے، اپنی بہن اور اپنی بیوی کے نہیں ہو سکتا وہ میرا کیا ہی وفادار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں کہانی کا بہت انٹرسٹنگ ٹریک شروع ہونے والا ہے۔ ایک طرف سہراب کی موت کی سزا سن کر سربلند بہت ٹینشن میں اور بہت ہی ایموشنل ہو جاتا ہے۔ اسے زرمالہ سمجھانے اور سنبھالنے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ آپ شروع سے ہی پریشانیوں کا بہت ہمت اور حوصلے سے سامنا کرتے آ رہے ہیں، آپ ایک سردار ہیں، آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے، کو انصاف دلوانا چاہیے جو ان کے ساتھ غلط کر رہے تھے۔ اس لیے آج اگر آپ کا بھائی ہے تو آپ کو ہمت توڑنی چاہیے، بلکہ آپ کو ہمت اور حوصلے سے اس سب کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور جہاں زرمالہ اسے اپنے گلے لگا لیتی ہے اور سربلند وہاں بہت روتا ہے۔ یہیں سے ہی دوستو زرمالہ اور سربلند کی لو سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اور دوسری طرف جیسے ہی تورسم حویلی میں آتا ہے، وہ حویلی میں جیسے ہی سب سے ملتا ہے وہیں پر ہی اس کی ملاقات اس کی بھابھی سے کروائی جاتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ سربلند نے شادی کر لی ہے۔ وہ جیسے ہی اپنی بھابھی کو دیکھنے کا طلبگار ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی نظر ربیہ پر پڑتی ہے وہ وہیں پر ہی دیکھتا رہ جاتا ہے کہ تم یہاں کیسے؟ ربیہ نے جیسے ہی تورسم کو دیکھا وہ وہیں پر ہی تورسم کی حقیقت بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے سابقہ شوہر کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی انسان تھا اور میری زندگی کو برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی تھا، اور آج مجھے جو خطرہ ہے وہ کسی اور سے نہیں بلکہ تورسم سے ہی خطرہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں اسی کی حویلی میں آ کر اسی کی حویلی سے ہی پناہ مانگوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ سربلند آپ سردار ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ میرے شوہر کو انصاف دلوائیں۔ میرے سابقہ شوہر یا مدثر جو آپ کا بھی دوست تھا، اس کو مارنے والا، اس کی جان لینے والا یہی شخص ہے، اس لیے مجھے انصاف چاہیے۔ یہ تورسم کے لیے ایک شوق نہیں بلکہ یہ اس کی پوری دنیا الٹ دینے والا سچ ہوگا، کیونکہ وہ جس لڑکی کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا تھا، اس کے شوہر کو مار ڈالا، اس کو ڈھونڈتا رہا کہ وہ کہاں گئی ہے، وہی لڑکی اس کی بھابھی کے روپ میں اسی کے ہی سامنے آ جاتی ہے اور اس سے انصاف مانگتی ہے۔ اور سب سے بڑا شوق یہ سربلند کو لگے گا کہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تورسم ہی تھا، یعنی اس کا سگا بھائی ہی اس کی دوست کی بھی جان لے چکا ہے اور وہ ربیہ کی بھی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب سوچئے، ایک طرف سربلند کا بھائی تورسم اور دوسری طرف اس کی بیوی ربیہ، اب وہ کس کا ساتھ دے گا؟ کیا وہ انصاف ہی دے گا ربیہ کو؟ اور ساتھ ہی تورسم بھی پھٹ کر بولے گا، میں اتنے عرصے سے اسی لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا، میں نے اس کے شوہر کو صرف اس لیے ختم کیا تھا کہ وہ مجھے مل سکے، لیکن آج وہ میری اپنی بھابھی بن چکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس رشتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور نہ ہی میں کبھی یہ برداشت کروں گا کہ میری محبت کسی اور سے شادی
شادی کرے، اور یہیں سے ہی زنجیریں کی کہانی بہت ہی ڈینجرس سٹوری بن جاتی ہے۔ جی ناظرین، آپ اپنی پریڈکشن کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریے گا، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ تھینک یو۔